أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 تا 3 کی تطبیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. اس میں لام اور میم میں جو آواز ہے وہ ناک میں نہ جائے. یہاں پر ہم کر رہے ہیں مد لازم، تو لام کو ہم 2 الف برابر لمبا کھینچیں گے. لام آواز ناک میں نہ جائے. پھر لام کا جتنا ہم اوپر جائیں گے تو فوراً کو میم سے پک کریں گے. میم کے اوپر مشدد ہے. پھر یہ آواز جو ہے ناک سے آنی چاہیے. پھر میم کی آواز جو ہے وہ ناک میں نہ جائے. ذالک، ذال کو نرم پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام. ذالک الکتاب، کتاب، لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں. تا کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام. بو ہونٹوں کی گولائی سے پیش ادا ہوتا ہے، مجہول نہ پڑے، بو نہ پڑے. کتابو، کتاب بو نہ پڑے. لا الف مدہ، روئی یا لین، رویب فیہ. 3 نقطے ہیں رویبہ کے بعد اور فیہ کے بعد. اس کو معانکہ کہتے ہیں. یا تو پھر پہلے اسٹاپ پر آپ رک جائیں، پھر فیہ ہدی للمتقین پڑھیں، یا پھر فیہ کے اوپر جو معانکہ ہے یہاں پر رک جائے. فیہ، تو ہم نے اس کو پیچھے سے اعادہ نہیں کرنا. ہم نے آیت کو کیسے پڑھنا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ رک جائے. پھر ہدی للمتقین، اگر تو پہلے سٹاپ پہ رک رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، پھر فیہ ہدی للمتقین، ایسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ معانکہ کا اصول ہے. یا پہلے سٹاپ پہ رک جائیں، پیچھے سے نہیں پڑھنا، یا پھر دوسرے سٹاپ پہ رک جائیں تو پھر آگے سے پڑھنا ہے، پیچھے فیہ سے دوبارہ نہیں پڑھنا. ہدل، تنوین کو ہم لام سے ملا رہے ہیں. یہاں پر ہم کر رہے ہیں ادغام بلا غنہ، غنہ کے بغیر ہے. لام تشدید پر زیادہ نہیں رکنا. متقین، قی میں یا مدہ اور آخر میں مد وقفی یا مد عرض للسکون. الذین، شروع میں حمزہ جب آتا ہے حمزۃ الوصل، آیت کے شروع میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن درمیان میں جب آئے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے. جیسے پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا ذالک الکتاب، یہاں پہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا کیونکہ کاف کو ہم نے لام سے ملایا تھا. پھر آیت کے شروع میں جب آئے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. الذین، ذی یا مدہ، یو حمزہ پہ جھٹکا، یو سانس بند ہو جائے گی سینے کی طرف. یؤمنون، نو و مدہ، بالغیب یا لین. ویقی، قوف موٹا پڑھنا ہے، یقیمو واو مدہ. نصلاۃ، صوت کو موٹا پڑھنا ہے، صلاۃ. ومما، مم مشدد غنہ پر ناک میں آواز ہوگی اور پھر ما پر باہر. مما رزق، قاف کے اوپر قلقلہ، رزقناہم، نون کے اوپر کھڑا زبر، مد استی کے قائم مقام. یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے باریک. ينفقون، اور قو کی جو آواز ہے وہ بھی ناک میں نہ جائے. آخر میں مد عرض للسکون. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ، آج سورہ البقرہ کا آغاز کریں گے. البقرہ، با قاف را اس کا روٹ ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو. الف لام میم حروف مقطعات ہیں.
مقطعات کا مطلب ہوتا ہے قطع کیے گئے، یعنی الگ الگ کیے گئے، ان کو الگ الگ ہی پڑھنا ہے، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مطلب ہمیں معلوم نہیں اور معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں۔ الکتاب کا روٹ ہے کاف تا با، اور ریب کا روٹ ہے را یا با۔ الکتاب لکھی ہوئی چیز کو عربی میں کتاب کہتے ہیں، اور ال لگانے سے یہ خاص کتاب بن گئی۔ ریبہ، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی وہم یا شک ہو جو بعد میں دور ہو جائے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ شک کے بارے میں اور بھی الفاظ آتے ہیں عربی میں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ ہدی للمتقین، ہدن کا روٹ ہے ہا دال یا، اور متقین کا روٹ ہے واو قاف یا۔ لفظی ترجمہ ہے ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ہدایت، ہدن ہدایت یا رہنمائی کے لیے کہتے ہیں۔ للمتقین، متقین جو ہے بچنا یا بچانا، کسی نقصان دینے والی چیز سے بچنا یا بچانا، اور گناہوں سے بچ کر چلنا، اللہ کے راستے پر چلنا ہی دراصل تقوی ہے۔ لل کا لفظ پہلے بھی آ چکا، لل کا مطلب ہے کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر یا غیب کے ساتھ۔ یؤمنون کا روٹ ہے حمزہ میم نون، اور غیب کا روٹ ہے غین یا با۔ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، یہاں ایمان کا مطلب نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں، یعنی دل، دماغ، زبان، سب سے ماننا اور ان کا اقرار کرنا ہی اصل میں ایمان ہے۔ بالغیب، وہ چیز جو انسانوں کے علم سے باہر ہو، چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو، غیب پر یا غیب کے ساتھ۔ با کیونکہ لگ گیا اس لیے با کا ترجمہ بتایا ساتھ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون کا روٹ ہے قاف واو میم، اور صلاۃ کا روٹ ہے، دو روٹس ہوتے ہیں، صاد لام واو اور صاد لام یا، دونوں کا میں مفہوم بتاتی ہوں ابھی۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، وہ وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ، نماز کو۔ یقیمون، کسی شخص کا اپنے ارادے سے کھڑا ہونا، قیام بھی اسی سے ہے اور اقامہ بھی اسی سے ہے، کہ کسی کے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کھڑا کرنا۔ اور الصلاۃ، صاد لام واو اگر روٹ لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، کسی کو عزت دینا۔ الصلاۃ، صاد لام واو روٹ کے ساتھ، اور اگر صاد لام یا روٹ اس کا لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا۔ نماز گناہوں کو جلاتی ہے نا، تو اس لیے اس کو جلانے والی کہا گیا، کہ گناہوں کو جلا کے ختم کر دینے والی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورہ البقرہ کا آج آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس کے آغاز سے پہلے میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں، کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو تلاوت کرنے والے باطل کے ہر وار سے بچ جاتے ہیں۔ باطل سے مراد صرف کفر نہیں ہے، بلکہ باطل سے مراد جادو، ٹونا اور ہر شر اس میں شامل ہے۔ اس صورت کو پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے اس صورت کو پڑھ لینا بہت بہترین ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے اور مسند احمد اور نسائی میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی بچاؤ کا کام کرتی ہے یہ سورت۔ اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر نے رات کو سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی تو ان کے گھوڑے نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ ان کا بیٹا بھی پاس ہی سو رہا تھا، انہوں نے تلاوت چھوڑ دی، گھوڑا رک گیا، انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، پھر پڑھنا چھوڑا تو گھوڑا پھر رک گیا، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ ان کو ڈر تھا کہ ان کا بچہ زخمی نہ ہو جائے، انہوں نے پڑھنا روک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید تم پڑھتے چلے جاتے۔ حضرت اسید نے فرمایا، میں نے بچے کی وجہ سے پڑھنا چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا تو ایک آسمانی روشن سایہ دار چیز نظر آئی،
جس پر روشنی ہی روشنی تھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سعید وہ کیا چیز تھی؟ وہ فرشتے تھے، تمہاری تلاوت سن کر قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھنا نہ روکتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور صبح ہر شخص ان کو دیکھ لیتا۔ اور حضرت ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، یعنی ایک نقطۂ عروج ہوتا ہے۔ قرآن کی چوٹی البقرہ ہے، اور اس کی ایک آیت تمام آیات کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر، ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف سورہ البقرہ میں تدبر کے لیے 7 سال لگا دیے تھے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ فی زمانہ اس درجہ کی گہرائی میں کم کم لوگ ہی جا سکتے ہیں، لیکن کسی کو تو آگے آنا ہے۔ کوئی تو آئے جو صرف تلاوت قرآن تک محدود نہ رکھے قرآن کو، بلکہ اس پہ تدبر کر کے اس کا پیغام بھی سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے، کیونکہ تلاوت قرآن سے خیر و برکت تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دیکھیے ہماری بزرگوں کے، ہمارے نانیوں دادیوں کے زمانے میں قرآن کو صرف پڑھنا ہی باعث ثواب سمجھا جاتا تھا۔ الحمدللہ اب یہ شعور لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ عربی کو سمجھا جائے، اور اس کام کو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ بہت جگہوں پہ ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اسی سلسلے میں یہ کام شروع کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہم الحمدللہ قرآن پہ غور و فکر کرنے کے لیے احادیث کا سہارا بھی ساتھ ساتھ لیں گے، احادیث کے ذریعے سے ہی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ کا۔ سورہ البقرہ کی 286 آیات ہیں، اور اس کا جو وقت نزول ہے، یعنی اس کے نازل ہونے کا جو دورانیہ ہے، وہ 2 سال ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیتی ہوں شروع کرنے سے پہلے، کہ اس کے اندر اس کے سورہ البقرہ کے 2 حصے ہیں بیسیکلی۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 18 رکوع پر ہے، مشتمل ہے، جن میں یہود کی اصلاح کی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کو زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلے جو 2 رکوع ہیں ان میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دعوت علی الکتاب ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور انہی 2 رکوع کے اندر ہم دیکھیں گے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، جس کی سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلی 5 آیات میں مومنوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک میں منافقین کا ذکر ہے۔ پہلے جو 2 رکوع ہیں ان میں ان تینوں جماعتوں، مسلمانوں، کافروں اور منافقوں کے اوصاف، علامات اور خصلتوں کا ذکر ہے کہ ان میں کیا خوبیاں، کیا خامیاں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا دنیاوی اور اخروی انجام بھی بتا دیا گیا ہے۔ قرآن کی طرف بلانے پر 3 طرح کے لوگ سامنے آئے۔ جب قرآن کی دعوت دی گئی ہمیشہ 3 طرح کے لوگ سامنے آئیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہے جنہوں نے قرآن کی دعوت کو دل و جان سے قبول کیا، یہ مومنین کا گروہ ہے، یہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، اور قیامت تک یہ ان لوگوں کو مومنین کا گروہ، صحابہ کرام کے تابعین کا گروہ کہا جائے گا۔ یہ ان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور اس طرح کے دیگر صحابہ کرام، یہ بہترین مثالیں اس گروہ کی، اور پہلی 5 آیات میں انہی کا ذکر ہے۔ دوسرا گروہ جس نے قرآن کی دعوت کا انکار کیا، یہ کافروں کا گروہ ہے۔ ابو جہل، ابو لہب اس گروہ کی مثال ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کو انکار کرتے رہیں گے وہ ابو جہل اور ابو لہب کی طرز کے ہی لوگ ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو حالات کی موافقت کے مطابق چلا، یعنی جدھر ہوا چلی ادھر چل پڑا، جسے کہا جاتا ہے کہ چڑھتے سورج کے پجاری۔ یہ منافقین کا گروہ تھا، اور اس مفاد پرست گروہ کی مثال عبداللہ بن ابی ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ یہ طریقہ اختیار کریں گے وہ اسی عبداللہ بن ابی کے فالوور سمجھے جائیں گے۔ تو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات مومنین کی بات، 6-7 کافروں کی مثال، اور 8 سے 20 میں
منافقین کا ذکر ہے، اور انسان ان 3 اقسام میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہے، یا تو وہ مومن ہوتا ہے، یا پھر وہ کافر ہوتا ہے، یا پھر وہ منافق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم انسانوں کے 3 طبقات کر سکتے ہیں۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے میں نے یہ ڈیٹیل اس لیے بیان کی ہے یہاں پہ کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ ہمارا تعلق کس طبقے سے ہے، ان کی پہچان کیا ہے۔ تو الحمدللہ اب ہم آج سے شروع کرتے ہیں آیات کو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کو ایسے پڑھنا ہے، یہ اصول کی بات پہلے بھی ذکر کر چکی، قرآن کو ایسے پڑھنا ہے جیسے یہ ابھی میرے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ آپ سب یہ سمجھ کے پڑھیے کہ یہ ابھی نازل ہو رہا ہے اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ وہ حضرت ابوبکر، یہ وہ حضرت عمر کی بات نہیں ہو رہی، یہ آج میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ یہی سمجھ کے، یہی سوچ کے پڑھنا ہے، اسی سے انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، قطع کہتے ہیں نا کاٹنے کو، یعنی حروف مقطعات کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سنن ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے کا اجر 30 نیکیاں ہیں۔ اور اس کو علم نہیں پڑھیں گے، نہ علم پڑھیں گے، بلکہ الگ الگ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات جو ہے نا، ان کے ذریعے عربوں کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ تم شاعری کے لیے انہی حروف کو استعمال کرتے ہو، یہی حروف تہجی ہے نا جن سے تم بڑی شاعری کرتے ہو، تو اللہ نے بھی انہی حروف تہجی سے یہ کلام بنایا ہے، لیکن تم اللہ جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ ہمارے معاشرے میں نا حروف مقطعات کے متعلق بہت عجیب عجیب عقائد پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کو لکھ کر گھر میں یا دکان میں لٹکا لیتے ہیں کہ اس سے رزق کی فراوانی ہوگی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ معجزہ ہیں، لیکن ان کا ایسا استعمال قرآن اور سنت سے ثابت نہیں، نہ ہی صحابہ کرام نے خیر کو لانے کے لیے یا شر کو بھگانے کے لیے ایسا کچھ کیا تھا۔ اگر ایسا کچھ کرنے والوں کا عقیدہ درست ہوتا تو ان تختیوں کے بیچنے والوں کے گھر میں تو بہت زیادہ خیر و برکت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے گھر میں تو پورا سٹاک پڑا ہوتا ہے، تو گھر گھر جا کر ان تختیوں کو وہ بیچتے ہیں۔ تو ہر گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، یہ 29 حروف مقطعات ہیں۔ اگر یہ عقیدہ درست ہوتا کبھی کسی گھر میں کوئی آزمائش نہ آتی۔ قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا، یاد رکھیے، بلکہ یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جس کا وعدہ تورات، زبور اور انجیل میں کیا گیا تھا، اور اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی بڑے سے بڑا عالم ہو اور وہ کوئی کتاب لکھے نا، تو ساتھ ہی وہ آخر میں لکھتا ہے کہ اگر اس میں کچھ غلطی ہوگی ہو تو مجھے آگاہ کیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے جس کا علم لامحدود ہے۔ اللہ نے شروع میں ہی دعویٰ کر دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ کیا گیا کہ اس کتاب کے واقعات، قصے، خوشخبریاں، ڈراوے، معجزے، نشانیاں سب کے سب سچے ہیں، برحق ہیں، ان کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس میں کوئی غلطی اگر تم سمجھتے ہو تو سامنے لا کر دکھاؤ۔ قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یہ اس کے اندر سورہ البقرہ کے اندر ہی ہم انشاءاللہ ابھی جلد ہی پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے
کہ اگر تمہیں اس پر شک ہو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 24 اور 25 کے اندر، دعویٰ کیا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم جتنے مرضی اپنے مددگاروں کو بلا لو اپنے ساتھ اللہ کے علاوہ، اور تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور اگر تم نہ کر سکے تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جلنے کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے روٹ ورڈز کے اندر بتایا تھا کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بچنا اور بچانا، وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اچھا، اللہ فرما رہا ہے یہاں پہ کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے، یعنی یہ قرآن میں رہنمائی ہے متقیوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور رہنمائی صرف ان کو ملتی ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں، جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا، ہدایت واحد ایسی چیز ہے جو طلب کرنے پر ملتی ہے، تو جن کے دل میں قبر کا خوف ہوتا ہے، مرنے کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں کی فکر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، جن کو اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوتا ہے، جو شرک سے، گناہوں سے، بدعتوں سے بچنے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ متقی بننے کے لیے کرنا کیا ہوگا ہمیں؟ متقی بننے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کے احکامات کو سمجھنا ہوگا، اور پھر ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ جو اللہ کہے اس کو مان لینا ہے، اور جس سے اللہ منع کرے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی خوف اور عمل کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، تقویٰ کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ دیکھیے، متقی فرائض اور نوافل کی سختی کے ساتھ پابندی کرتا ہے، اس کا ہر کام کا وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی نیکی کے بغیر نہیں گزرتا۔ تو قرآن سے ہدایت پانے والے متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ ہم نے ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 3 ہے الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یہ پہلی صفت بتائی جا رہی ہے متقین کی، بغیر دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان دل کے یقین کو کہا جاتا ہے۔ بغیر دیکھے ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان لانا کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ معنی مفصل ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ ومن اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ان ساری چیزوں کا ذکر میں کر چکی۔ تو قرآن سے ہدایت پانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو، یعنی دل میں یقین ہو۔ ایمان کا عمل سے پتہ چلتا ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کی ہر وقت پابندی کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، تمام شرائط کا خیال رکھا جائے، وقت پر پڑھا جائے، قبلہ رخ ہو کر پڑھا جائے، اور طہارت کا، سطر کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ پہلی شرط ہے۔